علامہ اقبال کی نظم متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں میں شان خدا بندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، متاع بے بہا مال و دولت بیش قیمتی، درد و سوز آرزو مندی۔ اللہ تعالیٰ کے عشق میں جو مزہ ہے وہ اس کا مزہ ایک الگ ہے۔ مقام بندگی دے کر نہ لوں میں شان خدا بندی، یہ مزہ جو میں آتا ایک شاعرانہ انداز علامہ اقبال نے بتایا، اس سے مقام مراد وہ شان خداوندی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، ایک شاعرانہ انداز ہے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے یعنی اتنا قیمتی ہے یہ درد عشق میں اللہ تعالیٰ کے مقامی بندگی دے کر نہ لوں میں شان خدا بندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ آزاد بندوں سے مراد اقبال کی وہ ہے جو کسی لالچ کے جنت مل جائیں گی، یہ مل جائیں گا، جزا مل جائیں گی، یہ اس لالچ سے وہ عشق نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کوہ بیاباں جنگل پہاڑ کہیں بھی کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ اقبال کی مراد اللہ تعالیٰ کی وہ مقرب بندے، مثال کے طور پر حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بختیار کاکی، ان لوگوں کا معمول تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا بلڈنگ مکان محل بنا کے نہیں رہے، جہاں ملی وہاں گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، جہاں بھی ملی بس سوکھی روٹی پانی یہ مل گیا بس، ایسا کوئی کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، ایسا بلڈنگ بنا کے رہنا، مکان جائیداد پراپرٹی یہ سب نہیں، ٹوٹلی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کام کرنا، اس کے دین کی سرفرازی کے لیے کام کرنا، یہ ان لوگوں کا نظم العین تھا، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا، یہ ایسی ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا، یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس بات کو قرآن کریم نے، جب یہ لمبا واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہم عید قرباں میں مناتے ہیں، آپ سبھی کو معلوم ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو جب معلوم پڑا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے لے جا رہے، ان کا جواب یہ تھا قالو یا بتی فلو،
ان کا جواب یہ تھا قالا یا بتی فلو ما تمر ستجدنی مجھے پاؤ گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا من الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان کے جواب میں یہ بات نہیں تھی کہ میں بہت قربانی دے دوں گا، میں تیار ہوں قربانی کے لیے، چلو نہیں، ایک عاجزانہ انداز ہے، اتنا بڑا کام اور انداز اتنا عاجزانہ، اس میں میں کا لفظ شامل نہیں کہ میں قربانی دے دوں۔ اعلیٰ یا بتی فلو، آپ نے کہا آپ وہ کام کیجئے ما تؤمرون، جس امر کا، جس کام کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، ستجدونی، آپ مجھے پاؤ گے، آپ مجھے پاؤ گے، اللہ نے چاہا وہ بھی من الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس نظم میں ایک بہت بڑا والدین کی فرما برداری کا ایک بہت بڑا سبق ملتا۔ آج تو ذرا سی بات کو بولتے ہیں یہ بڑے میاں کو کیا ہو گیا، کھسک گئے بڑے میاں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر رسیدہ تھے، وہ پیریڈ میں کافی عمر رسیدہ تھے، اور یہاں تو جنرلی اپنے معاشرے میں یہ بات ہے کہ بزرگ لوگوں کی تو اپن کوئی بولتے جان دو بڑی میں کھسک گئے، اگر کوئی بولے ایسا کہ بھائی یہ کنویں کھل جاؤ، معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے یہ والدین کی جو امپورٹنٹ اور اہمیت ہے۔ ویسے تو قربانی میں بہت سے قربان کرتے اپنے جانور، لیکن مین اس عید الاضحیٰ کا مین مطلب ہے والدین کی فرما برداری کرنا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا۔ سورہ صفات میں اس کا مکمل ذکر ہے، تو اسی بات کو اقبال نے بھی بیان کیا، فیضان نظر تھا، ایسی بات کوئی اسکول کالج میں نہیں پیدا ہو سکتی، فیضان مکتب کی کرامت تھی، اسکول کالج میں یونیورسٹی میں جا کے یہ بات نہیں پیدا ہوتی، سکھائے کس میں، یہ بات تو صرف بزرگان دین کی صحبت میں رہ گئی، ایسی فرمان برداری کا جذبہ مادہ بندے میں پیدا ہوتا ہے، یہ فیضان نظر تھا، ان کی نظر کا اثر تھا، بس یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔